مارکہ کربلا کے بعد یزید کی خباثت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا اور پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر رائج ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطانیت جہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ المان و الحفیظ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر تقریباً 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا گیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور ان کی لیل اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تابعین میں سے تھے، پاگل بن کے وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر انہیں دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے آ کر مسلم بن عقبہ کو فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی سے منت کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن مار دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اپنے زندہ ہونے کی غنیمت نہیں سمجھتی جو اپنے بیٹے کو لینے آ گئی ہے۔ ایک شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں یزید بن عبداللہ بن ربیہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کر دیں جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً اس پر رستے میں خالد گرا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے مگر وہ عورت نہ مانی۔ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی یہ قسم پوری کروں اور اسے جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری تو وہ گردن سے اتر کر چلا گیا، پھر دوسرے سانپ کو ماری تو وہ بھی اتر کر چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔